میرا نفس بڑا مکار ہے، وہ مجھے عمل صالح کے معیار پہ پورا نہیں اترنے دے گا. ایمان تو لے آؤں لیکن پھر اچھے عمل نہ کر سکوں تو جہنم رسید ہو جاؤں. تو پھر یہ آیت اتری، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے گناہگار بندوں کو بتا دو جنہوں نے زندگی کے سفر میں بہت ٹھوکریں کھائی، نفس کے دھوکے کھائے، گناہ ہو گئے، انہیں بتا دو تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن میری ہی ہونا چاہیے. باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ. ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ. او گناہگار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی، نبھا نہیں سکا تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ. تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. تکبیر، شان رسالت، مولانا سید عبد المجید ندی، مجلس تعبد حقوق اہل سنت. چترال کے روشن ضمیروں، میں کہا کرتا ہوں باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، اور سلوگن یہ ہے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. دربار سجے ہوئے ہیں، مجاور مال بٹور رہے ہیں. یہی ایک در ہے جس کے دروازے پر موٹے حروف سے لکھا ہوا ہے ادعونی استجب لکم. کچھ نہ لے کے آؤ، سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ، دامن بھر کے جاؤ. نعرہ تکبیر، اسلامی انقلاب. یہی دروازہ ہے چترال کے روشن ضمیروں، جہاں پر آنے والوں کی جیب نہیں ٹٹولی جاتی، دل پرکھے جاتے ہیں. کچھ لیے بغیر معاف کر دیا جاتا ہے، تانا دیے بغیر معاف کر دیا جاتا ہے. رب العالمین نے فرمایا ہے اولاد آدم یہ نعمتیں بھی عطا کروں گا، دنیا میں بھیج کر تمہیں تنہا بھی نہیں چھوڑ دوں گا. قدم قدم پر میری رحمت تمہاری نگران اور پاسبان ہوگی. اب تم بتاؤ دنیا میں جا کر جبین کس کے آگے جھکاؤ گے؟ آرزویں کس سے وابستہ کرو گے؟ آنسو کس کے سامنے بہاؤ گے؟ الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ دنیا میں بھیجنے سے پہلے منوایا الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں. جب انسان دنیا میں آ رہا تھا تو یہی وعدہ لیا گیا الستو بربکم. جب دنیا سے جائے گا تو برزخ کے پہلے زینے پر یہی سوال ربو کا. قرآن کریم بھی اول سے آخر تک یہی وعدہ یاد دلاتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور پھر جب قرآن
آخری مرحلوں پر خدا حافظ کہنے لگتا ہے تو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تمام انسانوں نے عالم ارواح میں ایک ہی آواز کے ساتھ اقرار کیا، بلا اے محسن اعظم، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دنیا میں جا کر تیرے سوا نہیں مانیں گے، تیرے سوا کسی کے آگے جبین نیاز نہیں جھکائیں گے، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود تو ہی، معبود تو ہی، ہر جگہ موجود تو ہی، علام الغیوب تو ہی یا تو بھی، یہی فرق ہے کل آج اور آئندہ، یہی فرق تھا، یہی فرق ہے، یہی فرق رہے گا۔ کچھ ہی والے، کچھ بھی والے، کچھ کہتے ہیں الہ العالمین ہم تیرا بھی سجدہ کرتے ہیں اور تیرے بندوں کا بھی سجدہ کرتے ہیں، ولیوں پیروں فقیروں کا بھی اور تیرا بھی سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ہرجائی بہت پرانے ہیں، بہت لات و منات سے بھی پرانے ہیں، بد سوا یغوث اور یعوق کی یادگاریں ہیں۔ وہ بھی یہی کہتے تھے ہم اللہ کا بھی سجدہ کرتے ہیں اور اس کے بندوں کا بھی سجدہ کرتے ہیں۔ محمد عربی کے انقلاب رحمت نے چن چن کر مٹائے، چن چن کر مصطفی انقلاب نے بھی کے نقش مٹائے اور ہی کا پرچم لہرایا، بدر و احد کے مرحلوں سے گزرے، دندان اقدس کی قربانی دی، سر سے پاؤں تک زخمی ہوئے، خون اقدس کی ندیاں بہا دی، حمزہ سمیہ کو ریزہ ریزہ کروا ڈالا، وطن چھوڑ کر مہاجر بن گئے، سارے صدمے برداشت کیے لیکن مانا اور منوایا کہ اللہ ہی۔ تو اب میں ذرا سبق یاد دلا کر آگے بڑھوں۔ ہم نے وعدہ کیا عالم ارواح میں ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ہی پہ زور دینا ہے ذرا، یہ دوڑ، ہاں اچھا دوڑ آواز، اگر میں اردو میں سمجھوں تو دوڑ پڑوں، دوڑ سکتا نہیں ہوں، راستہ ہی نہیں ہے کوئی، اچھا تو زور آواز، یہ جو پہاڑ سر اٹھائے ہوئے ہیں نا ذرا ہی کی حرارتوں میں لرز جائیں۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود۔ ایک کراچی کا نمائندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ ساری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے بتا دوں، اور یہ وہاں کراچی میں جا کے کیسٹ گونجے گی، نہیں یہ تو وہاں چلاتے ہیں نا پھر مارکیٹ والے، تو وہاں کراچی والے وہاں سے پھر امارات جاتی ہیں، یورپ جاتی ہیں، یہ کیسٹیں پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتی ہیں، تو وہ دیکھیں گے کہ چترال والے ہی کے صحت مند ہیں یا بھی کے بیمار ہیں، ہاں تو ہی پہ ضرب لگنی چاہیے ذرا، ہاں ایسی ضرب لگے کہ اٹک کے پل سے پار جائے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود۔ کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو کہلواؤ آج اس سے، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، مشکل کشا۔ چترال والو، چترال کے روشن ضمیرو، مشکل کشا کون؟
میں کہا کرتا ہوں بھی کے بیماروں سے کبھی اپنی ضمیر کی دنیا میں، لیکن مجھے تو ہر جگہ جانا پڑتا ہے نا بھائی، میں صحت مند لوگوں کے پاس بھی آتا ہوں، بیماروں کے پاس بھی جاتا ہوں، اور میں نے اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ میں انہیں دعوت فکر دیا کرتا ہوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ضمیر کو جج بناؤ، پوچھو اپنے ضمیر سے مشکل، تو تمہارا ضمیر بھی کہے گا مشکل کشا وہی ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئی، جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں۔ آدم پہ مشکل آئی کہ نہیں؟ حضرت آدم ابو البشر پہلا نبی آزمائش میں کھڑے ہیں، آنسو کی برسات میں دست بدعا ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، اگر تیری نظر کرم شامل حال نہ ہو تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں۔ حضرت آدم پہ مشکل آئی کہ نہیں؟ آدم نے کسے پکارا؟ قرآن نے یاد دہانی کرائی، وَظَنُّونَ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی والے یار کی بات یاد کرو جو ذرا روٹھا ہوا چلا گیا، ذرا روٹ کر چلا گیا، پھر آ گیا آزمائش اور امتحان میں، دریا کی گہرائی میں، شکم ماہی میں، مچھلی کے پیٹ میں، رات کے اندھیرے میں، دریا کی گہرائیوں میں، کئی اندھیروں میں، نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، مجاہدین افغانستان، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کسے پکارا شکم ماہی میں؟ قادر کو پکارا یا عبد القادر کو پکارا؟ رحمان کو پکارا یا عبد الرحمان کو پکارا؟ پیغمبروں کو پکارا یا پیغمبروں کے مشکل کشا کو؟ نبیوں کو پکارا یا نبیوں کے حاجت روا کو؟ ولیوں کو پکارا یا ولیوں کے معبود کو؟ تو مشکلات میں کام آنا نہ نبی کا منصب ہے، نہ رسول کا منصب ہے، نہ ولی کا منصب ہے، نہ صدیق کا منصب ہے، نہ شہید کا منصب ہے۔ مشکلات میں کام آنے والا کل، آج اور آئندہ کون؟ اللہ۔ حضرت یونس کی مشکل حل کرنے والا کون؟ ابراہیم پر انگارے والا کون؟ حضرت دریائے نیل سے بچانے والا عیسیٰ کا مددگار و مشکل کشا کون؟ رحمت للعالمین کا بدر و احد میں حاجت روا کون؟ صدیق کا مشکل کشا کون؟ فاروق کا مشکل کشا کون؟ عثمان کا مشکل کشا کون؟ علی کا مشکل کشا کون؟ جاہلوں نے کہا نہیں، بس خود علی مشکل کشا۔ علی کا مشکل کشا کون؟ علی مشکل کشا ہے یا علی کا ولی مشکل کشا ہے؟ علی کی مشکلیں آسان کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ یہی گر کی بات ہے، یہی گر کی بات ہے۔ ذرا پھسلا تو مارا گیا، ذرا پھسلا تو مارا گیا۔ ہی میں ملاوٹ نہ ہونے دینا چترال والوں، ہی میں بھی کی ملاوٹ نہ ہونے دینا، انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔
انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے. ایک جملہ آگے بھی کہتا جاؤں, کہیں علماء نہ سننے ناراض ہو جائیں گے. جنت میں اکٹھے ہوں گے, خطاؤں کے باوجود جنت میں اکٹھے ہوں گے. ہی میں ملاوٹ نہ ہونے دینا, اس کی توحید میں خیانت نہ ہونے پائے, انشاءاللہ کر دیے جائیں گے. اس کی رحمت کام آئے گی, اس کے محبوب کی شفاعت کام آئے گی. یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن نے کہا ہے گناہگار موحد یقینی جنتی. گناہگار موحد یقینی جنتی. بس زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا, گناہوں کی سزا ملے گی, اللہ محفوظ رکھے, اس سزا کی سنگینی سے اللہ محفوظ رکھے. لیکن عقیدہ اگر صحیح ہے, ہی میں بے وفائی نہیں ہوئی, بھی کی ملاوٹ نہیں ہوئی, تو گناہگار موحد بالآخر جنت میں جائے گا. قرآن کا فیصلہ ہے کہ گناہگار موحد یقینی جنتی, اور نیک مشرک, جبہ پوش مشرک یقینی جہنمی. ہاں تو ذرا ایک مرتبہ سبق پھر دہرائیں, پھر آگے بڑھیں. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود. شاید اگلی ملاقات پھر حشر میں ہو. یہ بھی کتنے عرصے کے بعد آنا ہو گیا. ہاں جی, تو ایک تو آپ کے راستے بڑے دشوار گزار ہیں, پھر یہ جو فوکر صاحب آتے ہیں, ہاں اس کو تو میں ٹھوکر مار چکا تھا, آج پھر بیٹھنا پڑا. ٹھوکر پر کانپتا لرزتا ہوا یہاں. نہیں آئے گا, یہ آئے گا میرے عزیز دوستو. لیکن زندگی کا کیا پتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں سے فرمایا تمہیں اپنی زندگی پہ کتنا بھروسہ ہے. عرض کیا اللہ کے رسول, جب ہم رات کو سوتے ہیں تو صبح زندہ اٹھنے کا یقین نہیں ہوتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی بات کر دی تم نے, پوری رات کی بات کر دی کہ صبح اٹھنے کا یقین نہیں ہوتا. میرا تو یہ حال ہے, نماز سے فراغت کے وقت دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو یقین نہیں ہوتا کہ بائیں طرف سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں. تو یہ تو زندگی تو ایسی گویا کیا قابل اعتماد ہے, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اس وعدے کو نبھاتے رہنا, ہی کی ضربیں لگاتے رہنا, خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سمجھاتے رہنا. انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے سچا مسجود. جزاکم اللہ. ہر جگہ موجود علام الغیوب, کارساز و دستگیر, حاجت روا و مشکل کشا. اللہ ہی یہ وعدہ پورا ہوا. قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اب انبیاء کی مقدس روحیں جمع کی گئیں. رب العالمین نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, میرے پیغمبرو میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں گا. تم میرے بن کر جاؤ گے, تم میرے نمائندہ بن کر جاؤ گے. کتاب و حکمت کی قوت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے مشن پر میرے بندوں کو الست والا وعدہ یاد دلاؤ گے, اور میرے بندوں سے انہیں یقین دلواؤ گے, ان کا ایمان بناؤ گے کہ سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہو. کچھ جی کچھ یہ الیاسی لشکر کے سپاہی کہلواتے ہیں نا, ہاں اللہ انہیں سلامت رکھے. ان کی بات بڑی قابل فخر ہے. تبلیغی جماعت کو اللہ سلامت رکھے. یورپ میں گیا, افریقہ میں گیا, ویسٹ انڈیز کے جزائر میں گیا, ہندوستان میں گیا ہوں, سمندر میں پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے جزیروں میں گیا ہوں. میں نے جہاں قدم رکھا محمد الیاس کے سپاہی ہر جگہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے نظر آئے. نعرہ تکبیر, اسلامی انقلاب, علماء دیوبند,
صحابہ مولانا نور شاہدین مولانا اجلال الدین. آج یورپ لرز رہا ہے یورپ کہ اگر فرزندان اسلام کا یہ سیلاب اسی طرح بڑھتا رہا تو عیسائیت کی تو موت ہو جائے گی. صرف برطانیہ میں اس وقت 750 مسجدیں بن چکی ہیں. صرف برطانیہ میں. جغرافیہ کے اعتبار سے برطانیہ پاکستان سے چھوٹا ہے, زمین کے اعتبار سے, رقبہ کے اعتبار سے پاکستان سے چھوٹا ہے. اسکاٹ لینڈ مل جاتا ہے, کچھ بڑا ہو جاتا ہے. صرف انگلینڈ میں, یونائٹڈ کنگڈم میں, یو کے میں اس وقت تک 750 مسجدیں قائم ہیں. گلاسگو میں مسجد اسکاٹ لینڈ ہائی کورٹ کی بلند و بالا عبارت کے سامنے بنائی. آئے گھر لے لیا ہے میں نے تیرے در کے سامنے. ادھر کورٹ کی عمارت ہے اور ادھر خدا کا گھر کھڑا ہوا ہے. ایسے آتا ہی ہوا ٹریفک 15 کلومیٹر سے جب گلاسگو کی عمارتوں پہ نظر ڈالتا ہے تو سب سے پہلی بلند عمارت اسی مسجد کی نظر آتی ہے. تسلیس کے سینے پہ توحید کا پرچم, تسلیس کے سینے پہ توحید کا پرچم محمد الیاس کے سپاہیوں نے ہی تو گاڑ دیا. جزاک اللہ. تو سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے. کچھ نہیں. انبیاء علیہ دعوت یہی تھی, خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے. قرآن پاک نے فرمایا یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ. او میرے پیغمبر, اگر میں تجھے آزمانے لگوں تو کوئی بچا نہیں سکتا, اور اگر میں تجھے اپنے دامن رحمت میں لے لوں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. میرے سوا بچانے والا بھی کوئی نہیں, میرے سوا آزمانے والا بھی کوئی نہیں. سب کچھ اللہ سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین. فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, کتاب و حکمت دے کر تمہیں دنیا میں بھیجوں گا. تم دنیا میں جا کر اپنے اپنے زمانے میں میرے بندوں کو الست کا وعدہ یاد دلاؤ گے. ثم جاءکم رسول, تمہارے بعد میرا رسول آئے گا. تم سب کے بعد آئے گا تو تم سب کے بعد, لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ تم اپنی قوم کی طرف نبی بنائے جاؤ گے, وہ تمہارا بھی نبی بن کے آئے گا. تم پر قوموں کو ایمان لانا ضروری, اور تم سب کے بعد آنے والے میرے آخری رسول کی رسالت پر تم نبیوں کو بھی ایمان لانا ضروری. وہ سب کے بعد آئے گا, لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ جس شہر کا باشندہ ہوگا میں اس شہر کے در و دیوار کی قسمیں عرش بری پہ کھاؤں گا. وہ جس جگہ اس دھرتی کے تذکرے قرآن میں ہوا کریں گے, وہ اٹھے گا تو آسمان بلندیاں حاصل کرے گا, وہ بیٹھے گا تو دھرتی کو سکون ملے گا. اس کے نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ. اس کے پسینے سے گلشن مہکیں گے, اس کے تبسم سے ستارے چمکیں گے, اس کی جبین کی طلعتوں سے صبح کو سویرا ملے گا, اس کی گھنی زلفوں کی چھاؤں سے راتوں کو اندھیرا ملے گا, اس کی گفتگو سے انادل چہکیں گے. وہ ہاں کہے گا تو امر ہو جائے گا, وہ نہیں کہے گا تو نہیں ہو جائے گا. وہ تم سب انبیاء اور
رسل کا امام بن کر آئے گا اس کی رسالت پر ایمان کا بھی وعدہ کرو، تعامن کا بھی اعلان کرو۔ اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ رب العالمین اس کا وعدہ کرتے ہو تمام انبیاء اور رسل نے بیک زبان اعلان کیا، الہ العالمین ہم تیرے آخری رسول کی رسالت پر ایمان کا بھی وعدہ کرتے ہیں، تعامن کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا اس وعدے پر تم بھی گواہ بن جاؤ، میں بھی اس عہد میں تمہارے ساتھ گواہ بن گیا ہوں۔ یہاں قادیان کی ایک بدبودار جنس مرزا غلام قادیانی، جس کو لوگ بے خبری میں غلام احمد، غلام صرف غلام قادیانی، مرزا غلام قادیانی یا مرزا قادیانی، یہ چودھری ظفر اللہ کو کبھی ظفر اللہ نہ کہا کیجیے، یہ ظلم ہے، وضع الشیفی غیر محل ہی، چودھری ظفر کہا کیجیے، صرف ظفرہ بےمان، چودھری ظفر بس۔ تو غلام قادیانی، مرزا غلام قادیانی، اس نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ یہ جس رسول کا وعدہ لیا جا رہا ہے یہ اصل میں ہوں۔ لیڈری کا شوق ہے بیچارے کو، لیڈری کا شوق ہے بیچارے کو۔ ہمارے مجاہدین کے قافلہ کے ایک جرنیل، سچے جرنیل کی بات کر رہا ہوں، 90 دن کا کہہ کر 90 سال مسلط ہونے والے جھوٹوں کی بات نہیں کر رہا، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے ایک دن خواب میں مرزا صاحب مل گئے، خواب میں مرزا صاحب سے ملاقات ہو گئی، کہنے لگے آپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے حالانکہ میرا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ شاہ جی نے فرمایا تیرا ذکر قرآن میں نے تو نہیں پڑھا، شداد کا پڑھا ہے، حامان کا پڑھا ہے، فرعون کا پڑھا ہے، نمرود کا، قارون کا پڑھا ہے، جی وہ تو غلط لوگ تھے، میرا ذکر تو انبیاء میں آیا ہے۔ شاہ جی نے فرمایا وہ کہاں؟ کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے نہیں کہا تھا میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تو میں وہی احمد تو ہوں، اس لیے جو مجھے مانتے ہیں وہ خود کو احمدی کہلاتے ہیں۔ یہ مرزائیوں کو کبھی احمدی نہ کہا کرو، میرے خصوصاً پڑھے لکھے حضرات جو ہیں نہیں، یہ بیچارے جو بی اے بن جاتے ہیں، ایم اے بن جاتے ہیں، پھر خوش فہمی ہو جاتی ہے ان کو کہ ہم پڑھے لکھے ہو گئے ہیں۔ میں ہونے کا نام یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہو گئے، آپ کو ایک فن آ گیا ہے روٹی کمانے کا، بس پڑھے لکھے آپ اس وقت ہوں گے جب آپ قرآن و سنت کے علوم حاصل کر لیں گے، جب آپ قرآن و سنت کے علوم حاصل کر لیں گے تو پھر کبھی آپ مرزائیوں کو احمدی نہیں کہیں گے، ان کو کبھی احمدی نہیں کہنا چاہیے، احمدی تو ہم ہیں الحمدللہ، احمد تو ہمارے آقا ہیں۔ تو کہنے لگا میرے ماننے والے خود کو احمدی کہلاتے ہیں تو میں وہی احمد تو ہوں۔